السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے اور سن ہجری جو چل رہا ہے اس وقت وہ ہے 1444۔ ہر سال بدلتا ہے، مہینے بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں۔ جب یہ سال بدلتا ہے تو 29 ذی الحج یا 30 ذی الحج کی رات میں لوگوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، وہ یہ کہ رات سے ہی اسٹیٹس لگانا شروع ہو جاتے ہیں یکم محرم الحرام کے، اور ایک دوسرے کو سینڈ کیے جاتے ہیں، مبارکباد پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پھر سوالات کرتے ہیں، کیا محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو یا 29 تاریخ کو ذی الحجہ کی یا 30 تاریخ کو اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ یا ایک سوال بیسک سا ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض لوگ اس کو بدعت اور گناہ کہنے میں لگے رہتے ہیں، بعض لوگ اس کو نہ صرف یہ کہ جائز کہتے ہیں بلکہ اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اب تو حال ہی ہو گیا ہے جیسے ایک ٹیکسٹ میسج کبھی رمضان سے پہلے یا ایک فوٹو کی شکل میں وائرل ہوتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان مبارک کی مبارکباد دے گا اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اب اس کی فضیلت بھی گھڑی جانے لگی ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ محرم الحرام کی جو مبارکباد دے گا یا اسلامی نئے سال کی مبارکباد دے گا تو اس کی بھی جنت پکی ہونے لگے گی، کچھ اس طرح سے بھی پوسٹ وائرل ہونے لگیں گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کی مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز؟ فضیلت تو اس کی کوئی بھی نہیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے۔ جب بھی آپ سن لیں اور آپ اپنی نسل کو بتا دیں آپ کہ کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے یا کسی بھی نئے سال کی مبارکباد دینے سے دوزخ کی آگ کا حرام ہونا یا اسی طرح جنت کا اس پر واجب ہو جانا، تو ایسا کوئی مسئلہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے۔ چاہے آپ عید کی ہی مبارکباد دیں، چاہے رمضان المبارک کی، چاہے اگرچہ عید کی مبارکباد دینا صحابہ سے ثابت ہے، عید کی مبارکباد دینے کی لیکن پھر بھی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ایک برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی مبارکباد دینے کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محرم کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام پر اسلامی نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے، اور اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دعائیں دی جائیں اس کے نئے سال کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے نیا سال خیر و عافیت کا سال بنائے، اور اللہ رب العزت اس سال آپ کو اور ہمیں نئی جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے دعائیں دی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی سنت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ہے، تو اس عمل کو خود سے نہ کریں۔ اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے آپ کو تو اس کو اچھے انداز سے جواب دے دیں، اسی طرح دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سال بہتر بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خود سے مبارکباد نہیں دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خود سے مبارکباد دینا نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ خود سے مبارکباد دینے لگیں گے تو پھر یہ مبارکباد کا ٹرینڈ ویسے ہی چل رہا ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور لوگوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ پھر آنے والی نسل میں خدا نہ کرے یہ ایک حصہ بن جائے گا اور کلچر بن جائے گا، جیسے ایک کلچر بن چکا ہے۔ لوگ جو انگریزی نیا سال ہوتا ہے انہوں نے کلچر بنا لیا، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ان کی دیکھا دیکھی، آج کل مسلم کر بھی تو یہ رہے ہیں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ بس آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھا دیکھی لوگوں کے کرنے لگے ہیں، یہ جو نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہے، تو اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے اور بڑا سمجھنے کے لیے جو ہے نبی کریم جو ہے دوسرے کلچر کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو فالو کرنے میں ان سے آگے بڑھ کر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ وہ اگر کچھ کریں نہ کریں، ہم ان سے زیادہ کر کے دکھائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ بہرحال تو یہ بات یاد رکھیں، خود سے آپ کو مبارکباد نہیں دینا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیو ایئر جو شمسی کیلنڈر کا ہے، سورج کے کیلنڈر کا، یعنی جو 2022 ہے، اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مسلمان، کہیں اس کے مقابلے میں جو ہے اسلامی نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے میں نہ لگ جائیں۔ تو لہٰذا مبارکباد نہ دیں، اگر کوئی مبارکباد دے تو اس کو دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔